پاک روح کی خدمتیں۔ یسوع ہمیں خدا باپ کی پرستش کرنے کی رہنمائی کرتا ہے، اور اس نے کہا، اگر تو جھک کر مجھے سجدہ کرے تو یہ سب کچھ تجھے دے دوں گا۔ میں نے اس سے کہا، اے شیطان دور ہو، کیونکہ لکھا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کو سجدہ کر اور صرف اسی کی عبادت کر۔ یسوع نے کہا کہ راہ اور حق اور زندگی میں ہوں، کوئی میرے وسیلہ کے بغیر باپ کے پاس نہیں آتا۔ پاک روح کی پرستش کا روح۔ مگر وہ وقت آتا ہے، بلکہ اب ہی ہے، کہ سچے پرستار باپ کی پرستش روح اور سچائی سے کریں گے، کیونکہ باپ اپنے لیے ایسے ہی پرستار ڈھونڈتا ہے۔ خدا روح ہے اور ضرور ہے کہ اس کے پرستار روح اور سچائی سے پرستش کریں، کیونکہ مختون تو ہم ہیں جو خدا کے روح کی ہدایت سے عبادت کرتے ہیں اور صحیح یسوع پر فخر کرتے ہیں اور جسم کا بھروسہ نہیں کرتے۔ کسی بھرپور پرستش میں پرستش کے روح کی علامتیں۔ تب موسیٰ نے جلدی سے سر جھکا کر سجدہ کیا، اور عزرا نے خداوند خدائے عظیم کو مبارک کہا، اور سب لوگوں نے اپنے ہاتھ اٹھا کر جواب دیا، آمین آمین، اور انہوں نے اوندے منہ زمین تک جھک کر خداوند کو سجدہ کیا۔ اے سب امتوں، تالیاں بجاؤ، خدا کے لیے خوشی کی آواز سے للکارو، وہ ناچتے ہوئے اس کے نام کی ستائش کریں، وہ دف اور ستار پر اس کی مدح سرائی کریں۔ بس میں چاہتا ہوں کہ مرد ہر جگہ بغیر غصہ اور تکرار کے پاک ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کیا کریں۔ پاک روح کی خدمت۔ جیسا پرستش کا روح ہے کہ یسوع مسیح کو جلال دے، وہ پاک روح میرا جلال ظاہر کرے گا، اس لیے کہ مجھ سے حاصل کر کے تمہیں خبریں دے گا، ہمیں خدا کے قریب آنے کے قابل بناتا ہے۔ وہ تو زیادہ توفیق بخشتا ہے، اسی لیے یہ آیا کہ خدا مغروروں کا مقابلہ کرتا ہے مگر فروتنوں کو توفیق بخشتا ہے۔ بس خدا کے تابع ہو جاؤ اور ابلیس کا مقابلہ کرو تو وہ تم سے بھاگ جائے گا۔ خدا کے نزدیک جاؤ تو وہ تمہارے نزدیک آئے گا۔ پاک روح ہمیں اس قابل بناتا ہے کہ ہم خدا سے محبت، شکر گزاریاں اور اس کی پرستش کر سکیں۔ سب خدا کا شکر کریں، جس کے سبب سے پسندیدہ طور پر خدا کی عبادت خدا ترسی اور خدا کے خوف کے ساتھ کریں۔ پس ہم اس کے وسیلہ سے حمد کی قربانی، یعنی ان ہونٹوں کا پھل جو اس کے نام کا اقرار کرتے ہیں، خدا کے لیے ہر وقت چڑھایا کریں۔ خداوند میں ہر وقت خوش رہو۔ پھر کہتا ہوں کہ خوش رہو۔ ہمیں اس قابل ہونا چاہیے کہ اپنی آنکھیں اور دل خدا کی محبت، مہربانی اور رحم پر لگائیں، نہ کہ اپنے خیالات پر، اور ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع کو تکتے رہیں، جس نے اس خوشی کے لیے جو اس کی نظروں کے سامنے تھی شرمندگی کی پرواہ نہ کر کے صلیب کا دکھ سہا اور خدا کے تخت کی دہنی طرف جا بیٹھا۔ زندگی کا روح۔ یسوع زندگی ہے، ابدی زندگی ہے، زندگی کا کلام ہے۔ اس میں زندگی تھی اور وہ زندگی آدمیوں کا نور تھی۔ سنیں، چور آتا ہے مگر چرانے اور مار ڈالنے اور ہلاک کرنے کو۔ میں اس لیے آیا ہوں کہ وہ زندگی پائیں اور کثرت سے پائیں۔ یسوع نے جواب دیا کہ میں تجھ سے کہتا ہوں کہ جب تک کوئی آدمی پانی اور روح سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا۔ جو جسم سے پیدا ہو رہے ہیں جسم ہے، اور جو روح سے پیدا ہوا ہے روح ہے۔ اس زندگی کے کلام کی بابت جو ابتدا سے تھا اور جسے ہم نے سنا اور اپنی آنکھوں سے دیکھا، بلکہ غور سے دیکھا اور ہاتھوں سے چھوا، جو باپ کے ساتھ تھی اور ہم پر ظاہر ہوئی۔ اور ہمیشہ کی زندگی یہ ہے کہ وہ تجھ خدائے واحد اور برحق کو اور یسوع مسیح کو جسے تو نے بھیجا جانے۔ روح القدس بھی زندگی کا روح کہلاتا ہے، کیونکہ زندگی کے روح کی شریعت نے
یسوع مسیح میں مجھے گناہ اور موت کی شریعت سے آزاد کر دیا کہ یک آسمان سے ایسی آواز آئی جیسے زور کی آندھی کا سناٹا ہوتا ہے، اور اس سے سارا گھر جہاں وہ بیٹھے تھے گونج اٹھا۔ ہوا جدھر چاہتی ہے چلتی ہے اور تو اس کی آواز سنتا ہے، مگر نہیں جانتا کہ وہ کہاں سے آتی ہے اور کہاں کو جاتی ہے۔ جو کوئی روح سے پیدا ہوا ہے ایسا ہی ہے۔ ہمارے خداوند یسوع مسیح کے خدا باپ کی حمد ہو، جس نے یسوع مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے کے باعث اپنی بڑی رحمت ہمیں زندہ امید کے لیے نئے سرے سے پیدا کیا۔ اگر تم میں کوئی بیمار ہو تو کلیسیا کے بزرگوں کو بلائے اور وہ خداوند کے نام سے اس کو تیل مل کر اس کے لیے دعا کریں۔ جو دعا ایمان کے ساتھ کی جائے گی اس کے باعث بیمار بچ جائے گا اور خداوند اسے اٹھا کھڑا کرے گا، اور اگر اس نے گناہ کیے ہوں تو ان کی بھی معافی ہو جائے گی۔ اور اگر اسی کا روح تم میں بسا ہوا ہے تو جس نے مسیح یسوع کو مردوں میں سے جلایا وہ تمہارے فانی بدنوں کو بھی اپنے اس روح کے وسیلہ سے زندہ کرے گا جو تم میں بسا ہوا ہے۔ لے پالک ہونے کی روح۔ یسوع ہی وہ واحد ہستی ہے جس کے باعث ہم خدا کے لے پالک بچے بنتے ہیں۔ لیکن جب وقت پورا ہو گیا تو خدا نے اپنے بیٹے کو بھیجا جو عورت سے پیدا ہوا، تاکہ شریعت کے زیر سایہ لوگوں ماتحتوں کو مول لے کر چھڑائے اور ہم کو لے پالک ہونے کا درجہ ملے۔ اور چونکہ تم بیٹے ہو اس لیے خدا نے اپنے بیٹے کا روح ہمارے دلوں میں بھیجا، جو ابا یعنی اے باپ کہہ کر پکارتا ہے۔ پس اب تو غلام نہیں بلکہ بیٹا ہے، اور جب بیٹا ہوا تو خدا کے وسیلہ سے وارث بھی ہو۔ پاک روح لے پالک ہونے کا روح کہلاتا ہے، کیونکہ تم کو غلامی کی روح نہیں ملی جس سے پھر ڈر پیدا ہو، بلکہ لے پالک ہونے کی روح ملی جس سے ہم ابا یعنی اے باپ کہہ کر پکارتے ہیں۔ اور اسی میں تم پر بھی جب تم نے کلام حق کو سنا جو تمہاری نجات کی خوشخبری ہے، اور اس پر ایمان لائے، پاک معودہ روح کی مہر لگی، وہی خدا کی ملکیت کی مخلصی کے لیے ہماری میراث کا بیانہ ہے، تاکہ اس کے جلال کی ستائش ہو۔ پہلے پھل نہ فقط وہی بلکہ ہم بھی جنہیں روح کے پہلے پھل ملے آپ اپنے باطن میں کراہتے ہیں۔ لیکن باپ نے اپنے نوکروں سے کہا، اچھے سے اچھا جامہ جلد نکال کر اسے پہناؤ اور اس کے ہاتھ میں انگوٹھی اور پاؤں میں جوتی۔ روح القدس کی خدمت بطور لے پالک ہونے کا روح جو ہمارے اندر نجات کی یقین دہانی کراتی ہے۔ ہماری نجات کا تجربہ۔ کیونکہ تم کو غلامی کی روح نہیں ملی جس سے پھر ڈر پیدا ہو، بلکہ لے پالک ہونے کی روح ملی جس سے ہم ابا یعنی اے باپ کہہ کر پکارتے ہیں۔ روح خود ہماری روح کے ساتھ مل کر گواہی دیتا ہے کہ ہم خدا کے فرزند ہیں، اور اگر ہم فرزند ہیں تو وارث بھی ہیں، یعنی خدا کے وارث اور مسیح کے ہم میراث، بشرطے یہ کہ ہم اس کے ساتھ دکھ اٹھائیں تاکہ اس کے ساتھ جلال بھی پائیں۔ اور خدا نے جو دلوں کی جانتا ہے ان کو بھی ہماری طرح روح القدس دے کر ان کی گواہی دی۔ اور خدا کے پاک روح کو رنجیدہ نہ کرو جس سے تم پر مخلصی کے دن کے لیے مہر ہوئی۔ پاک روح ہمارے اندر نجات کی یقین دہانی کرواتا ہے اور گواہی دیتا ہے، اور جو اس کے حکموں پر عمل کرتا ہے وہ اس میں اور یہ اس میں قائم رہتا ہے۔ اور اس سے یعنی اس روح سے جو اس نے ہمیں دیا ہے ہم جانتے ہیں کہ وہ ہم میں قائم رہتا ہے۔ چونکہ اس نے اپنے روح میں سے ہمیں دیا اس لیے ہم جانتے ہیں کہ ہم اس میں قائم رہتے ہیں اور وہ ہم میں۔ یسوع مسیح حق، سچ اور استاد کہلاتا ہے۔ یسوع نے اس سے کہا کہ راہ اور حق اور زندگی میں ہوں، اور کوئی میرے وسیلہ کے بغیر باپ کے پاس نہیں آتا۔ شریعت تو موسیٰ کی معرفت دی گئی، مگر فضل اور سچائی یسوع مسیح کی معرفت پہنچی۔ پلاطس نے اس سے کہا، تو بادشاہ ہے؟ یسوع نے جواب دیا، تو خود کہتا ہے کہ میں بادشاہ ہوں۔ میں اس لیے پیدا ہوا اور اس واسطے دنیا میں آیا ہوں کہ حق پر گواہی دوں۔ جو کوئی حق سے ہے
میری آواز سنتا ہے۔ بس یسوع نے ان یہودیوں سے کہا جنہوں نے اس کا یقین کیا تھا کہ اگر تم میرے کلام پر قائم رہو گے تو حقیقت میں میرے شاگرد ٹھہرو گے اور سچائی سے واقف ہوگے اور سچائی تم کو آزاد کرے گی۔ پاک روح سچائی کا روح ہے۔ مجھے تم سے اور بھی بہت سی باتیں کرنا ہے مگر اب تم ان کی برداشت نہیں کر سکتے، لیکن جب وہ یعنی سچائی کا روح آئے گا تو تم کو تمام سچائی کی راہ دکھائے گا، اس لیے کہ وہ اپنی طرف سے نہ کہے گا لیکن جو کچھ سنے گا وہی کہے گا اور تمہیں آئندہ کی خبر دے گا۔ تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور میری راہ کے لیے روشنی ہے۔ اس لیے کہ خدا ہی ہے جس نے فرمایا کہ تاریکی میں سے نور چمکے، اور وہی ہمارے دلوں میں چمکا تاکہ خدا کے جلال کی پہچان کا نور یسوع مسیح کے چہرے سے جلوہ گر ہو۔ لیکن ہمارے پاس یہ خزانہ مٹی کے برتنوں میں رکھا ہے تاکہ یہ حد سے زیادہ قدرت ہماری طرف سے نہیں بلکہ خدا کی طرف سے معلوم ہو۔ تم دنیا کا نور ہو۔ جو شہر پہاڑ پر بسا ہے وہ چھپ نہیں سکتا، اور چراغ جلا کر پیمانہ کے نیچے نہیں بلکہ چراغ دان پر رکھتے ہیں تو اس سے گھر کے سب لوگوں کو روشنی پہنچتی ہے۔ اسی طرح تمہاری روشنی آدمیوں کے سامنے چمکے تاکہ وہ تمہارے نیک کاموں کو دیکھ کر تمہارے باپ کی جو آسمان پر ہے تمجید کریں۔ اور نجات کا خود اور روح کی تلوار جو خدا کا کلام ہے لے لو، کیونکہ خدا کا کلام زندہ اور مؤثر اور ہر ایک دو دھاری تلوار سے زیادہ تیز ہے، اور جان اور روح اور بند بند اور گودے گودے کو جدا کر کے گزر جاتا ہے، اور دل کے خیالوں اور ارادوں کو جانچتا ہے۔ کلام مقدس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یسوع مسیح زندہ کلام ہے۔ پھر اس نے ان کا ذہن کھولا تاکہ کتاب مقدس کو سمجھیں۔ مجھے تم سے اور بھی بہت سی باتیں کہنا ہیں مگر اب تم ان کی برداشت نہیں کر سکتے، لیکن سنو، جب سچائی کا روح آئے گا تو تم کو تمام سچائی کی راہ دکھائے گا، اس لیے کہ وہ اپنی طرف سے نہ کہے گا لیکن جو کچھ سنے گا وہی کہے گا اور تمہیں آئندہ کی خبریں دے گا۔ جو کچھ باپ کا ہے وہ سب میرا ہے، اس لیے میں نے کہا کہ وہ مجھ ہی سے حاصل کرتا ہے اور تمہیں خبریں دے گا۔ یسوع ہماری راست بازی اور ہمارا پاک ٹھہرانے والا کہلاتا ہے۔ پاک روح پاکیزگی کا روح اور پاک ٹھہرانے والا روح کہلاتا ہے، اور خدا باپ کے علم سابق کے موافق روح کے پاک کرانے سے فرما بردار ہونے اور یسوع مسیح کا خون چھڑکے جانے کے لیے برگزیدہ ہوئے ہیں۔ فضل اور اطمینان تمہیں زیادہ حاصل ہوتا رہے۔ اور بعض تم میں سے ایسے بھی تھے مگر تم خداوند یسوع ماتے کے نام سے اور ہمارے خدا کے روح سے دھل گئے ہو اور پاک ہوئے ہو اور راست باز بھی ٹھہرے۔ پاکیزگی کے روح کی علامتیں۔ میں تو تم کو توبہ کے لیے پانی سے بپتسمہ دیتا ہوں، لیکن جو میرے بعد آتا ہے وہ مجھ سے زور آور ہے، میں اس کی جوتیاں اٹھانے کے لائق نہیں۔ وہ تم کو روح القدس اور آگ سے بپتسمہ دے گا، اور میں اس نائی کو آگ میں ڈال کر چاندی کی طرح صاف کروں گا اور سونے کی طرح تاؤں گا، اور وہ مجھ سے دعا کریں گے اور میں ان کی سنوں گا۔ میں کہوں گا یہ میرے لوگ ہیں، اور وہ کہیں گے کہ خداوند ہی ہمارا خدا ہے۔ اے شوہرو، اپنی بیویوں سے محبت رکھو جیسے مسیح نے بھی کلیسیا سے محبت کر کے اپنے آپ کو اس کے واسطے موت کے حوالہ کر دیا، تاکہ کلام کے ساتھ پانی سے غسل دے کر اور صاف کر کے مقدس بنائے، اور ایک ایسی جلال والی کلیسیا بنا کر
اپنے پاس حاضر کرے جس کے بدن میں داغ یا جھری یا کوئی اور ایسی چیز نہ ہو، بلکہ پاک اور بے عیب ہو۔ تم دنیا کا نمک ہو، لیکن اگر نمک کا مزہ جاتا رہے تو وہ کس چیز سے نمکین کیا جائے گا؟ پھر وہ کسی کام کا نہیں، سوائے اس کے کہ باہر پھینکا جائے اور آدمیوں کے پاؤں کے نیچے روندا جائے۔ تمہارا کلام ہمیشہ ایسا ہی پرفضل اور نمکین ہو کہ تمہیں ہر شخص کو مناسب جواب دینا آ جائے۔ پاک روح کی خدمت بطور پاکیزگی اور پاک ٹھہرانے والی روح، جس کے باعث ہم بدل جاتے ہیں اور ہماری صورت تبدیل ہو جاتی ہے، ہمیں قوت دیتا ہے اور ہم جسم پر غالب آتے ہیں۔ خدا جو اطمینان کا چشمہ ہے، آپ ہی تم کو بالکل پاک کرے اور تمہاری روح اور جان اور بدن اور ہمارے خداوند یسوع کے آنے تک اور پورے اور بے عیب محفوظ رہیں۔ تمہارے بلانے والا سچا ہے، وہ ایسا ہی کرے گا۔ خدا کا پاک روح ہمیں اس قابل بناتا ہے کہ ہم دنیا سے الگ رہیں، بے ایمانوں کے ساتھ نہ ہموار جوئے میں نہ جتو، کیونکہ راست بازی اور بے دینی کا میل جول ہی کیا ہے، یا روشنی اور تاریکی میں کیا شراکت۔ یسوع مسیح کامل محبت، فضل سے معمور اور کامل خدا کہلاتا ہے۔ محبت میں خوف نہیں ہوتا، بلکہ کامل محبت خوف کو دور کر دیتی ہے، کیونکہ خوف سے عذاب ہوتا ہے اور کوئی خوف کرنے والا محبت میں کامل نہیں ہوتا، کیونکہ اس کی معموری میں سے ہم سب نے پایا، یعنی فضل پر فضل، کیونکہ باپ کو یہ پسند آیا کہ ساری معموری اس میں سکونت کرے۔ اے عزیزو، آؤ ہم ایک دوسرے سے محبت رکھیں، کیونکہ محبت خدا کی طرف سے ہے، اور جو کوئی محبت رکھتا ہے وہ خدا سے پیدا ہوا ہے اور خدا کو جانتا ہے۔ روح القدس کے بپتسمہ سے محبت بڑھتی ہے اور امید سے شرمندگی حاصل نہیں ہوتی، کیونکہ روح القدس جو ہم کو بخشا گیا، اس کے وسیلہ سے خدا کی محبت ہمارے دلوں میں ڈالی گئی ہے۔ محبت کے کئی رنگ اور کئی شکلیں ہیں، مگر روح کا پھل محبت، اطمینان، خوشی، تحمل، مہربانی، نیکی، ایمانداری، حلم، پرہیزگاری سے ایسے کاموں کی کوئی شریعت مخالف نہیں۔ اگر میں آدمیوں اور فرشتوں کی زبانیں بولوں اور محبت نہ رکھوں تو میں ٹھنٹھناتا پیتل یا جھنجھناتی جانچ ہوں، اور اگر مجھے نبوت ملے اور سب ویدوں اور کل علم کی واقفیت ہو، اور میرا ایمان یہاں تک کامل ہو کہ پہاڑوں کو ہٹا دوں اور محبت نہ رکھوں تو میں کچھ بھی نہیں۔ اور اگر اپنا سارا مال غریبوں کو کھلا دوں اور اپنا بدن جلانے کو دے دوں اور محبت نہ رکھوں تو مجھے کچھ بھی فائدہ نہیں۔ محبت صابر ہے اور مہربان، محبت حسد نہیں کرتی، محبت شیخی نہیں مارتی اور پھولتی نہیں، نہ زیبا کام نہیں کرتی، اپنی بہتری نہیں چاہتی، جھنجھلاتی نہیں، بدگمانی نہیں کرتی، بدکاری سے خوش نہیں ہوتی، بلکہ راستی سے خوش ہوتی ہے، سب کچھ سہ لیتی ہے، سب کچھ یقین کرتی ہے، سب باتوں کی امید رکھتی ہے، سب باتوں کی برداشت کرتی ہے۔ سب کے ساتھ میل ملاپ رکھو اور اس پاکیزگی کے طالب رہو جس کے بغیر کوئی خداوند کو نہ دیکھے گا۔ اے میرے بھائیو، جب تم طرح طرح کی آزمائشوں میں پڑو تو اس سے یہ جان کر کمال خوشی کی بات سمجھنا کہ تمہارے ایمان کی آزمائش صبر پیدا کرتی ہے، اور صبر کو اپنا کام کرنے دو تاکہ تم پورے اور کامل ہو جاؤ اور تم میں کسی بات کی کمی نہ رہے گی۔ خدا کی روح کا ثبوت محبت ہے، اور امید سے شرمندگی حاصل نہیں ہوتی، حالانکہ روح القدس جو ہم کو بخشا گیا ہے، اس کے وسیلہ سے خدا کی محبت ہمارے دلوں میں ڈالی گئی ہے۔ قدرت کا روح، یسوع مسیح خدا کی قدرت کہلاتا ہے، لیکن جو بلائے گئے ہیں، یہودی ہو یا یونانی،
ان کے نزدیک مسیح خدا کی قدرت اور خدا کی حکمت ہے، کیونکہ خدا نے ہمیں دہشت کی روح نہیں بلکہ قدرت اور محبت اور تربیت کی روح دی ہے، اور خداوند کی روح اس پر ٹھہرے گی، حکمت اور فرد کی روح، مصلحت اور قدرت کی روح، معرفت اور خداوند کے خوف کی روح۔ جب عید پینتیکوست کا دن آیا تو وہ سب ایک جگہ جمع تھے کہ یکا آسمان سے ایسی آواز آئی جیسے زور کی آندھی کا سناٹا ہوتا ہے، اور اس سے سارا گھر جہاں وہ بیٹھے تھے گونج گیا، اور انہیں آگ کے شعلہ کی سی پھٹتی ہوئی زبانیں دکھائی دیں، اور ان میں سے ہر ایک پر آ ٹھہریں، اور وہ سب روح القدس سے بھر گئے اور غیر زبانیں بولنے لگے، جس طرح روح نے انہیں بولنے کی طاقت بخشی۔ خداوند کا روح مجھ پر ہے، اس لیے کہ اس نے مجھے غریبوں کو خوشخبری دینے کے لیے مسا کیا۔ اس نے مجھے بھیجا ہے کہ قیدیوں کو رہائی اور اندھوں کو بینائی پانے کی خبر سناؤں، کچلے ہوا کو آزاد کروں، کہ خداوند نے یسوع ناصری کو روح القدس اور قدرت سے کس طرح مسا کیا۔ وہ بھلائی کرتا ہے، اور ان کو جو ابلیس کے ہاتھ سے ظلم اٹھاتے ہیں شفا دیتا پھرا، کیونکہ خدا اس کے ساتھ تھا۔ آمین۔